نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ سفر المظفر کے مہینے کو بعض لوگ منحوس جانتے ہیں اور اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، کہ عموماً سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سفر المظفر اور محرم الحرام کا مہینہ چھوڑ کے شادی کرنی چاہیے، ربیع الاول میں شادی کر لیں، اور بعض تاریخیں بھی ایسی ہوتی جن میں لوگ شادی کرنے سے کتراتے ہیں۔ تو عموماً یہ بیماری عورتوں میں پائی جاتی ہے، تو اس کا حکم شرعی جو ہے وہ بیان کر دیا جائے۔ اس حوالے سے ایک کتاب ہے جنتی زیور، یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، دعوت اسلامی کے ادارے نے۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب، بہت ہی زبردست کتاب ہے، ہر گھر کی ضرورت سمجھیے اسے، کہ اس کے اندر ساس بہو کے جھگڑے اور ان کا حل، اولاد کی پرورش کا طریقہ، قرآن پاک کی مختلف صورتوں کے فوائد اور خواص، روزی میں برکت کے وظائف اور نماز روزے کے مسائل کے علاوہ امہات المؤمنین اور دیگر صالحات کا تذکرہ کر کے عورتوں کو بہترین زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بیان کیا گیا۔ تو اس کے صفحہ نمبر 155 پر مہینوں اور دنوں کی نحوست کے حوالے سے علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر کرتے ہیں کہ جاہل عورتوں میں یہ رسم و رواج ہے کہ وہ ذوالقعدہ کے مہینہ کو خالی کا چاند اور سفر کے مہینہ کو 13 تیزی کہتے ہیں، اور ان دونوں مہینوں کو منحوس سمجھتی ہیں، جبکہ حقیقت تو یہ ہمارے ہاں تو مرد بھی ان کو منحوس ہی سمجھنے لگے ہیں، اور ان دونوں مہینوں میں شادی بیاہ اور ختنہ وغیرہ کو نامبارک جانتے ہیں۔ اسی طرح ہر مہینے کی 13، 3، 23 اور 8، 18، 28 تاریخوں کو منحوس سمجھ کر ان تاریخوں میں شادی بیاہ اور دوسری تقریبات کرنے کو بہت ہی برا اور نحوست والا کام سمجھتی ہیں۔ کچھ جاہل مرد اور عورتیں قمر و اکرم میں شادی بیاہ کرنے کو منحوس اور نامبارک مانتے ہیں۔ اس طرح بدھ کے دن کو منحوس سمجھ کر کچھ لوگ اس دن سفر نہیں کرتے۔ کچھ عورتیں ان مہینوں اور تاریخوں کی نحوست سے بچنے کے لیے طرح طرح کے ٹوٹکے کرتی اور کراتی ہیں۔ کہیں کہیں رواج ہے کہ ہر 13ویں کو گھنگنیاں پکا کر، مطلب یہ ایک خاص قسم کی ڈش ہوتی ہے، وہ پکا کر تقسیم کی جاتی ہیں تاکہ اس تاریخ کی منحوسیت سے حفاظت رہے۔ تو علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بہت بڑے عالم دین تھے۔ آپ فرماتے کان کھول کر سن لو اور یاد رکھو کہ اس قسم کے اعتقادات سراسر شریعت کے خلاف ہیں اور گناہ کی باتیں، اس لیے ان اعتقادوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ اسلام میں ہرگز نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی تاریخ اور نہ کوئی دن۔ ہر مہینہ، ہر تاریخ، ہر دن اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی کو نہ منحوس بنایا ہے نہ نامبارک بنایا۔ یہ سب اعتقاد مشرکوں، نجومی اور رافضیوں کے من گھڑت عقیدوں کی پیداوار ہے جو جاہل عورتوں میں چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔